بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور انسانی حقوق۔ اس حوالے سے میں بہت ہی مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک پیغمبر اور ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے بانی اور معیار کی بھی ہے، اور اس حیثیت میں ان کے برابر کوئی تاریخی انسانی میں نہیں آیا اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ محض ایک دعویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں اور آپ پوری انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ انسانی حقوق کا تعارف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے تحفظ کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہو سکتے تھے، خواہ وہ فرد کی سطح پر ہو، خواہ وہ ایک قبیلہ یا قبائلی نظام کی سطح پر ہو، یا خواہ وہ ایک حکومت اور ریاست کی سطح پر ہو، ایسے اقدامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ تھے۔ مغرب کے جو انسانی حقوق ہے اس کی تاریخ بہت ہی ماضی قریب میں پہنچتی ہے، اور مغرب نے جو انسانی حقوق دیے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کی روشنی میں انسانیت کو، تو وہ حقوق ایسے ہیں جو انسانوں نے، مظلوموں نے احتجاج کر کے اپنی طاقت دکھا کر وہ حقوق حکومتوں سے اور حکمرانوں سے اور جو زبردست طبقات تھے معاشرے کے ان سے حاصل کیے ہیں، بزور بازو گوئے کہ وہ حقوق حاصل کیے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے جو حقوق پیش فرمائے ہیں تو یہ ایک اسلامی عقیدہ کی روح سے اور مسلمان کے عقیدے کا حصہ بنا کر اس کی ایک دینی ذمہ داری کے طور پر یہ حقوق حضور نے فرمائے ہیں اور امت کو تلقین کیے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے تفصیلات تو بہت زیادہ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف 4 واقعات کا مختصر تذکرہ کروں گا جو انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بہت بڑے اقدامات تھے، جو پوری تاریخ میں اس کے نظائر نہیں ملتے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ایک معاہدہ اور ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا تھا مکہ کے رہنے والے قبائل کے بیچ میں، اور اس معاہدہ کی جو نگرانی تھی اور اس کی جو سپروائزری تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی، اور اس معاہدے کا نام تاریخ کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں 3-4 اہم باتوں پر مکہ کے تمام طاقتور قبائل کا اتفاق ہوا، اور اس اتفاق اور اس معاہدے کا سہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے پر اتنی خوشی تھی کہ ایک بار فرمایا کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ، جو بہت بڑی قیمتی چیز تھی اور اموال تھے عرب کے مالیاتی نظام میں، تو اگر کوئی مجھے یہ سرخ اونٹ دینا چاہے اس معاہدے کے بدلے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اور اگر اس طرح کے معاہدہ کے لیے میں کبھی بلائے جاؤں گا تو میں پھر بھی آؤں گا اور اس طرح کے اقدامات کو میں سراہوں گا اور اس کی سربراہی کروں گا۔ تو یہ جو حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، اس میں 4 بڑے نکتے اور باتیں طے ہوئی جس پر تمام طاقتور قبائل کا اتفاق ہوا۔ اس میں سب سے پہلا نکتہ یہ تھا، جو تاریخ کی کتابوں میں اس معاہدے کی تفصیلات میں ملتا ہے، کہ مکہ کی جو آبادی ہے اور جو جغرافیہ ہے اس سے بدامنی کو مکمل طور پر دور کیا جائے گا اور اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور بدامنی کی جتنی بھی شکلیں ہیں اور جتنی بھی اسباب ہیں ان سب اسباب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آج امن دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس معاہدے میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہوا کہ بدامنی کے تمام اسباب کو دور کیا جائے گا اور ایک پرامن معاشرہ قائم کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ مسافر جو آنے جانے والے ہیں، جو بے سر و سامان لوگ ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ جو بھی مظلوم ہوں گے، خواہ وہ اجنبی ہو، خواہ وہ مکہ کے رہنے والے ہوں، خواہ وہ مسافر ہو، خواہ وہ جس بھی قبیلے سے یا کاسٹ سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان مظلوموں کی دادرسی کی جائے گی اور ان سے ظلم کو ہٹایا جائے گا اور ظالم کو روک دیا جائے گا اور بزور طاقت روک دیا جائے گا، اور یہ مظلوم کی دادرسی یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سمندر اپنے بلبلے بناتا رہے
اور جب تک سبیر نامی پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو یہ معاہدہ اور اس میں جو طے ہونے والے شقے ہے اس پر عمل درآمد ہوتا رہے گا. یعنی بہت ہی قوی عزم کا اظہار اس میں کیا گیا. اور چوتھی بات یہ ہوئی کہ زبردست کو زیر دست پر ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا اور اس ظلم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور مظلوم کا حق ظالم سے لے کر اس کو دیا جائے گا. یہ چار بڑی بڑی باتیں کسی بھی معاشرے کے اہم نکات ہوتے ہیں بقائے باہمی کے لیے. تو اس معاہدہ جس کی سربراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس معاہدہ میں یہ باتیں طے ہوئی اور اس پر پھر عمل درآمد بھی کیا گیا اور اس کے نتیجے میں بہت ہی حالات بہتر ہوئے اور جو انسانی حقوق کا ضیاع ہو رہا تھا وہ چیزیں اور وہ جو منفی سرگرمیاں تھی ظالموں کی وہ اس معاہدے کے نتیجے میں مکہ کی آبادی سے ختم ہوئی. ناظرین، دوسری کوشش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے حوالے سے فرمائی ہے وہ میثاق مدینہ کی شکل میں ہے، جو 623 عیسوی کو یہ معاہدہ وجود میں آیا تھا اور یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ہے جو سب سے پہلے یہ وجود میں آیا. اس سے پہلے کوئی اس طرح کا تحریری دستور انسانی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا. اور اس دستور کے مطلب بہت سارے دفعات ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک اجمالی ڈھانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دستور میں 62 دفعات طے ہوئے. ان 62 دفعات میں 23 دفعات مسلمانوں کے آپس کے معاملات اور حقوق کے حوالے سے تھے اور باقی جو 39 دفعات ہے وہ تمام رہنے والے طبقات جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جس میں مذہب اور ملت کی تفریق بھی تھی، رنگ و نسل کی تفریق بھی تھی اور بھی مختلف حیثیتیں تھیں. تو ان تمام مختلف الحیثیات لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عقیدہ، مذہب، ان سب کے تحفظ کے لیے باقی 39 دفعات اس معاہدے میں شامل ہوئے. اور اس کی تفصیلات جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ انسانی تاریخ میں ایک پہلا جامع دستور اور معاہدہ جو سامنے آتا ہے تو کتنی جامعیت ہے اس میں، کتنی گہرائی ہے اور کتنی اس میں گہرائی ہے. اور یہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وجود میں آتا ہے جس پہ لوگ آج یہ طعن و تشنیع اور یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ ان کا لایا ہوا مذہب دہشت گردی پر مبنی ہے اور نعوذ باللہ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے نہیں تھی. تو اس پروپیگنڈے کی نفی اس میثاق مدینہ سے بھرپور طریقے سے ہوتی ہے. کاش کچھ وقت ہوتا اور میں اس کی تفصیلات اور شق آپ کے سامنے ذکر کرتا، لیکن تاریخ کی تمام کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. تو میری درخواست ہے ناظرین سے کہ اس معاہدے سے ضرور اپنے آپ کو واقف کریں اور اس ایک فخر محسوس کرے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے پیغمبر نے کیا ہدایات پوری انسانیت کو دی اور کس طرح ایک ریاست کو اور ایک ملک کو انہوں نے چلایا. تیسرا جو اہم موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانی حقوق کے حوالے سے تو فتح مکہ کا خطبہ ہے جو 623 بلکہ 630 عیسوی میں یہ واقعہ رونما ہوا اور مکہ فتح ہوا اور ایک عظیم سلطنت اور حکومت مسلمانوں کو ملی. تو اس خطبے کے موقع پر اور جو ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس میں 3 بڑے بڑے اعلانات کیے گئے. ایک اعلان یہ تھا کہ امن کا اعلان تمام لوگوں کے لیے کیا گیا اور بد امنی کے جو بھی اسباب تھے ان کو روک دیا گیا. دوسرا آزادی کا اعلان کیا گیا کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اور جو لوگ ابھی تک قید و بند میں تھے ان سب کو آزادی حاصل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انسانی مساوات کا اعلان کیا گیا کہ تمام انسان آپس میں برابر ہے اور رنگ و نسل کی وجہ سے کسی انسان کو کسی دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے. یہ جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے اس کی مکمل طور پر نفی کی گئی اور اس کی ایک واضح علامت اور ایک واضح عملی دلیل یہ فراہم کی گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک آزاد شدہ غلام تھے ان سے جتنے بھی اعلانات تھے وہ کروائے گئے اور اذان بھی بیت اللہ کے اوپر ان کو چڑھا کر ان سے اذان دلوایا گیا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ انسانی اور اسلامی معاشرہ جب ہوگا تو اس میں غلاموں کو اس طرح کی ایک بہت بڑی حیثیت دی جائے گی. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک بادشاہ کسی ملک کو فتح کرے
اور اس میں جو اعلانات اور فتح کی جو نوید ہے وہ ایک غلام کے زبانی سنائے لوگوں کو، تو یہ کتنی بڑی ویلیو ہے جو ایک غلام کو، آزاد شدہ غلام کو دی جا رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انسانوں کو دکھایا کہ میرا منشور یہی ہوگا اور میرے جو طرز حکومت ہے وہ یہی ہوگا۔ پھر ناظرین، چوتھا جو بڑا اہم موقع ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، تو وہ حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ ہے جو 6 مارچ 632 عیسوی میں دیا گیا، اور اس خطبے میں انسانی حقوق کا ایک اولین اور جامع ترین منشور پیش کیا گیا جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اس میں کسی رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے تفریق کے بغیر ایک ابدی اور عالمی ایک منشور انسانی حقوق کا دیا گیا۔ اس کی تفصیلات بھی بہت زیادہ ہے، میں چند اہم نکات کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ جان اور مال اور عزت اور آبرو اور اولاد کے تحفظ کا حق، اس کو محفوظ رکھا جائے گا اور اس حق کو مانا جائے گا اور اس کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ امانت کی ادائیگی، اور کسی کا اگر دوسرے کے اوپر قرض ہے، کوئی بھی مالی حق ہے، تو اس کی وصول یابی اور جائیداد کے تحفظ کے حقوق دیے جائیں گے اور اس کو تسلیم کیے جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ سود کے خاتمہ کا تاریخی اعلان ہوا جو پوری انسانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج انسانیت اپنے اس احسان سے محروم ہے اور سود کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ظلم اور بربریت کی وجہ سے بہت بڑا تفریق انسانی معاشروں میں مالیاتی حوالے سے آ رہا ہے، بہت بڑا ایک ڈفرنس معاشراتی اور طبقاتی پیدا ہو رہا ہے، غریب تر اور مالدار تر ہو رہا ہے۔ یہ اس سودی نظام کا شخصانہ اور نحوست ہے۔ رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس نظام کے خاتمہ کا اعلان کیا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمان بھی اس اعلان پر عمل پیرا نہیں ہے، اور مسلمانوں کی معیشتیں بھی سودی اصول پر مبنی ہے۔ اس کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو ایک متبادل آیا ہے، تو کم از کم اس کو اختیار کیا جائے کہ صریح سود سے تو بچا جائے، اور سود کی جو لعنت ہے اس کو معاشرے سے نکالا جائے اور معاشرے کو اس ظلم اور بربریت سے چھٹکارا دیا جائے۔ تو سود کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ پانچویں بات یہ تھی کہ ملکیت اور عزت نفس اور منصب کے تحفظ کا حق دیا گیا انسانوں کو۔ چھٹا حق یہ دیا گیا کہ انسانی جان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ قصاص اور دیت میں مساوات کا ایک قانونی حق تسلیم کیا گیا۔ ساتواں یہ تھا کہ انسانی مساوات کا حق، اور جو انسان آپس میں طبقاتی یا رنگ و نسل یا کسی بھی ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر جو ایک تفاخر اور ایک دوسرے کو اوپر اور نیچے دکھانے کا جو رویہ رکھتے ہیں، جو آج ترقی یافتہ دنیا میں بھی یہ مظاہر سامنے آتی ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا مکمل خاتمہ کیا گیا، اور ایک تاریخی اعلان فرمایا گیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی۔ عرب ایسی قوم تھی جو پوری انسانیت میں اپنے آپ کو بہتر قوم تصور کرتی تھی، اور اپنے علاوہ باقی انسانوں کو عجم کے نام سے پکارتی تھی کہ یہ گونگے ہیں، ان کو تو کچھ بولنا نہیں آتا۔ تو اتنا بڑا ایک نخوت اور تکبر ان میں قومی حوالے سے تھا۔ پھر عربوں میں مختلف طبقات میں اور بھی یہ چیزیں تھی آپس میں بھی، تو حضور نے ان سب کا خاتمہ فرمایا اور ایک ابدی اصول دیا کہ رنگ و نسل اور خون اور کاسٹ کے حوالے سے ریشل ڈسکریمنیشن، ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے ساتھ لنک اور تعلق سے اور انسانیت کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ امتیاز کسی انسان میں اور فضیلت کی وجہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اعلان کیا گیا انسانی مساوات کا۔ آٹھواں اعلان یہ کیا گیا کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ایک تاریخی اعلان کیا گیا، اور یہ فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، کہ خواتین کے حقوق کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر تم ان حقوق کو پورا کرو گے تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ سے تمہاری مخاصمت ہے۔ تو خواتین اگر کمزور ہے لیکن ان کے پوچھنے والا بہت مضبوط ذات ہے،
تو اس حوالے سے اب خواتین کو دیکھے اور ان سے ڈیل کرے اپنی زندگی میں۔ تو خواتین کے حقوق پر بہت بھرپور انداز میں گفتگو اس خطبے میں کی گئی ہے۔ اس طریقے سے نواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ غلاموں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ اخوانکم خولکم، کہ آپ کے بھائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا خادم بنایا ہے، تو اس کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو اور وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ اس حدیث کے جو راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، وہ اپنے غلام کو وہی کپڑا پہناتے تھے بالکل جو خود اپنا پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ان کو آپ ذرا دوسرے ادنا درجہ کا کپڑا بھی دے سکتے، تو فرمایا کہ نہیں، حدیث میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کریں۔ اور 10واں نقطہ یہ ہے کہ عالمگیر انسانی مساوات اور مواخات کا حق اس کو تسلیم کیا گیا، اور انسانوں کے آپس میں جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے اس میں ایک رشتہ تسلیم کیا گیا کہ ایک انسان دوسرے کا بھائی ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ایک ہی باپ اور ماں کی آپ اولاد ہے اور سب آپس میں بہن بھائی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے اور بھائی چارے کے تحت ہی زندگی گزارنے اس کے ساتھ۔ تو یہ تمام انسانی حقوق کے جو اہم مظاہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، 4 بڑے اہم مواقع، اس کا میں نے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ صرف الفاظ کے حد تک اور خوبصورت نعروں کے حد تک اس چیز کو نہ لیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عملاً شامل کرے اور اپنے معاشروں کو ان ہدایات سے خوبصورت اور مزین بنائے اور ایک روشن مثال پوری دنیا کے لیے بن جائے۔ اس طرح خوبصورت نعرے تو کافر اقوام بھی لگاتی ہے، لیکن ان کا عمل ہم دیکھتے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان بھی اگر اس طرح کریں گے تو پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اپنے پیغمبر پر فخر کرتے ہوئے ہمیں ان کی تعلیمات کو ایک فخریہ انداز میں ایک اپنائیت کے ساتھ لینا چاہیے۔ اپنی حکومتوں، اپنے اداروں اور اپنے معاشروں کی بنیادیں ان تعلیمات کے اوپر رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اور ناظرین سے امید ہے کہ ان گزارشات کو سنا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔